اگلی بات بھی ساتھ ہی فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، توجہ کریں کیسی بات فرمائی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تاجدار مدینہ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر کیا میں تجھے سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تجھے سب سے بڑے بخیل کنجوس آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا بخیل کون ہے بتائیے، سب سے بڑا کنجوس آدمی کون ہے بتا دیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر دنیا میں سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے، فرمایا جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ دنیا کا سب سے بڑا بخیل ہے، سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا، جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، جس امتی کے سامنے اس کے نبی کا نام آئے اور اپنے نبی کو یاد نہ کرے اور مجھ پر وہ درود نہ پڑھے، فرمایا ابو ذر وہ دنیا میں سب سے زیادہ بخیل انسان ہے جو میرا نام سنتا ہے اور مجھ پہ درود نہیں پڑھتا۔ جس نبی نے ہر لمحے ہمیں یاد رکھا، جو پاک پیغمبر ہر وقت ہمیں یاد رکھتا رہا، قیامت کے دن بھی امت کے لیے فرمائے گا یا ربی امتی یا ربی امتی، میرے رب میری امت۔ اگر وہ امت ذکر سن کے بھی یاد نہ رکھے، فرمایا ابو ذر وہ دنیا میں سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ جو میرا نام سنے اور فرمایا مجھے یاد نہ کرے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب جب بھی سرکار کا نام سنو گے تو کیا پڑھو گے؟ ابھی بھی آواز نہیں آئی، یہ محبت نہیں ہے بھائی، ابھی بھی صحیح نہیں آواز۔ سرکار کا نام سنو گے کیا پڑھو گے؟ مسجد گونجنی چاہیے، جب بھی سرکار کا نام سنو کیا پڑھو گے؟ پھر دوبارہ جب بھی سرکار کا نام سنو کیا پڑھو گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی میرے پاک پیغمبر کا نام آئے، اللہ کے حبیب کا نام آئے، تاجدار مدینہ کا مبارک نام آئے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس نام کا ادب کرے، اس پاک پیغمبر کا ادب و احترام کرے۔ اور نام اور پیغمبر کا ادب یہ ہے کہ نام سن کر فوراً کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا آپ نے ہمیں یاد رکھا، آپ کا نام سن کر ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے۔ یہ ایسا سبق ہے زندگی میں کبھی مت بھولنا، زندگی میں کبھی اگر اسے بھول گئے تو قیامت کے دن آقا سے دور ہو جاؤ گے، قیامت کے دن آقا کے قریب نہیں جا سکو گے۔ اگر یہ سبق پکا کر لیا تو آقا کے قریب ہو جاؤ گے، سرکار اپنے قریب بلا لیں گے کہ یہ میرا امتی کثرت سے مجھے یاد کرتا تھا، یا اللہ اسے میرے قریب فرما دے۔ اور پھر درود شریف کی برکت یہ ہے، فرمایا جو آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کر دیتا ہے۔ ایک اور فضیلت، جو دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، جو دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک جنت میں اس کا گھر نہ دکھا دے۔ 1000 مرتبہ جو روزانہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اسے موت نہیں دیتا جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ ہمارے استاد مولانا محمد عتیق الرحمان صاحب ہمارے بہت بڑے استاد ہیں، وہ ایک بیان میں فرمانے لگے
کہ حضور کا یہ فرمان ہے 1000 مرتبہ درود شریف جو پڑھے گا اللہ اسے دنیا میں اس کا گھر جنت میں دکھائے گا موت سے پہلے۔ فرمائے ایک اللہ والے کثرت سے درود شریف پڑھتے 1000 مرتبہ، وہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ گھر والوں کو لگا کہ شاید بچنا ممکن نہیں ہے، تو کہنے لگے کچھ وصیت فرما دیجئے، بتا دیں کہاں دفن کریں اور آپ کے کیا وصیتیں ہیں۔ واللہ والے کہنے لگے کہ ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا، ابھی میری موت کا وقت۔ گھر والے کہہ رہے ہیں آپ شدید بیمار ہیں، شاید کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا کہہ رہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ وہ کہنے لگے جی آپ کو کیا پتہ آپ کا وقت نہیں آیا؟ کہنے لگے میں نے سرکار کا فرمان پڑھا ہے 1000 مرتبہ جو روزانہ درود پڑھتا ہے جب تک جنت میں گھر نہ دیکھے اللہ موت نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں میں حضور پر روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، ابھی تک میں نے جنت میں گھر نہیں دیکھا تو میری موت نہیں آئے گی ابھی، اسی لیے ابھی میری موت کا وقت نہیں ہے، اللہ مجھے صحت دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اسے صحت مل گئی، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، 2.5 سال تک زندہ رہے۔ 2.5 سال بعد پھر بیمار ہوئے، اب گھر والوں کو بلا کے وصیتیں فرمائی اور فرمانے لگے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا کیونکہ میں نے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا ہے، میں نے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا کہ میرا رب مجھے یہ جنت دے گا۔ یہ سرکار پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 8 گھنٹے نوکری کرنا اگر مشکل نہیں تو 1000 مرتبہ درود شریف بھی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دل میں تڑپ ہو، محبت ہو، آسان ہے۔ اگر کوئی اور درود شریف نہیں آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا وقت لگے گا؟ کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا، اس کو پڑھتا رہے، 1000 کی تعداد پوری کرے، اللہ مرنے سے پہلے جنت میں گھر دکھائے گا انشاءاللہ۔ ایک درود شریف بطور تحفے کے دے رہا ہوں، وقت تو پورا ہو گیا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا اللہ اسے 6 لاکھ درود شریف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو یہ درود شریف ایک دفعہ پڑھے گا 6 لاکھ درود شریف کا ثواب، وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃً دائمۃً بدوامک، بس اتنا سا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃً دائمۃً بدوامک۔ فرمایا جو ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اللہ 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، پڑھو گے انشاءاللہ تعالی۔